سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجیے وہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس اپنی عورتوں سے کنارہ کش رہو حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے قریب جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ آیت نمبر 223 اسی کا حصہ ہے۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، بس تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو جس طرح سے چاہو آؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو یعنی کہ نیک عمل۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ان تو آیت مبارکہ میں حیض سے متعلق خواتین کے جو ایام مخصوصہ ہیں ان سے متعلق احکام کا ذکر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے، حیض وہ ایام ہیں جن میں خاتون ناپاک رہتی ہے، ماہواری کے ایام بھی ہم ان کو کہتے ہیں، ایام مخصوصہ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور حیض بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان دنوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کیوں کیا جا رہا تھا؟ دراصل یہود کے ہاں ان دنوں میں خاتون کو بالکل ہی اچھوت ناپاک قسم کے سمجھا جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا سب کچھ حرام، اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور عیسائیت میں یہ تھا کہ وہ بالکل بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، حیض کے دنوں میں بھی عورت سے تمام تر تعلقات کو جاری رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ اس لیے سوال اٹھایا گیا کہ ہماری شریعت میں اللہ کے رسول کیا حکم ہے حیض کے دنوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے وہ ناپاکی ہے۔ حیض کے ایام ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، عورت ان دنوں میں ناپاک ہوتی ہے، لیکن یہ وہ ناپاکی نہیں ہے کہ جو اس کے ہاتھوں، اس کی زبان، اس کے منہ یا اس کے بدن باقی پہ لگی ہوئی ہو، بلکہ وہ حکماً ناپاک رہتی ہے۔ ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو منتقل ہوتی ہو۔ ایک غلاظت ناپاکی وہ ہے کہ اگر کسی کو لگی ہوئی ہے تو وہ کسی اور چیز کو ہاتھ لگائے، یعنی گیلی ہوتی ہے تو وہ جائے اور ناپاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن حیض کی ناپاکی میں عورت حکماً ناپاک ہوگی، اس کا باقی اعضاء جو ہیں، اعضاء بدن، اگر ان پہ نجاست نہیں لگی ہوئی تو ان کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، واللہ اعلم۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے جب آپ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک کے سر اقدس میں کنگھی فرما دیں، تو انہوں نے عذر پیش کیا تھا حیض کا، تو آپ نے فرمایا تھا تمہارے ہاتھوں میں ناپاکی نہیں ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ خاتون خانہ گھر کے تمام امور سر انجام دیتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، انہیں ہاتھوں سے ہی کرتی ہیں، یہ سارے کام، روٹی بناتی ہیں، آپ کے لیے سبزیاں کاٹتی ہیں، پھل کاٹتی ہیں، ہاتھ اگر ناپاک ہوتے تو یہ سارے کام نہ کر پاتی۔ تو شریعت میں وہ حکماً ناپاک ہوگی، یا پھر جہاں پہ ناپاکی لگی ہے وہ جگہ، وہ اعضاء اس کے ناپاک کہلائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تاثر یہ پایا جانے لگا ہے آج کل کہ عورت ان دنوں بیمار ہوتی ہے، یعنی مریضہ ہوتی ہے، جبکہ وہ مریضہ نہیں ہوتی، بیماری نہیں ہے۔ حیض صحت اور تندرست ہونے کی علامت ہے خاتون کے لیے، بلکہ حیض کا نہ ہونا یہ خاتون کی بیماری ہوتی ہے۔ جن کو حیض نہیں آتے ان کے لیے بیماری ہے کہ وہ حیض سے نہیں گزرتی ہیں، کیونکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھی ہے چیز، اور وہ فطرت سے جب ہٹتی ہے تو بیماری کے ضمن میں آ جاتی ہے، جبکہ وہ بالغ بھی ہو۔ بالغ عورت کو حیض نہ آنا یہ بیماری ہے، حیض کا آنا بالغ عورت کے لیے بیماری ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ناپاکی ہے۔ تو بیماری نہیں ہم اس کو کہیں گے، نہ ہی عورت ان دنوں بیمار کہلائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس دوران بہت زیادہ درد وغیرہ ہوتی ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے، لیکن حیض بذات خود بیماری ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی عورت ان دنوں بیمار ہوتی ہے، اور نہ اسے بیمار سمجھا جائے گا، نہ وہ مریضہ کہلائے گی، بلکہ مریض یا بیمار وہ خاتون ہوگی
گی جو کہ حیض سے نہیں گزرتی، اس کے حیض جو ہیں وہ صحیح دنوں میں نہیں آتے ہیں۔ تو قرآن پاک کہہ رہے کہ یہ ناپاکی ہے، اذا ناپاکی ہے، نجاست ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ اب کتنا علیحدہ رہنا ہے، حدیث پاک میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ آپ اپنی خاتون اپنی بیوی کے پاس اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اس کے پاس لیٹ بھی سکتے ہیں، ہاں اس سے صحبت نہیں کی جائے گی، یعنی اس سے جو تعلق میاں بیوی والا ہے وہ نہیں قائم کیا جائے گا، باقی آپ اس کے ساتھ تمام امور سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو یہاں پہ جب وہ پاک ہو جائیں پھر تم وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا۔ تو یہاں پہ دو ایک مفہوم یہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی عورت حیض سے پاک ہو چکی تو اپنا وضو کامل کر کے اس کے بعد شوہر کے قریب بھی جا سکتی ہے، تو علماء اس کے بارے میں گنجائش دیتے ہیں، اور پھر وہ حیض اور جنابت دونوں کا اکٹھا غسل کر لے گی، واللہ عالم اس میں کس قدر گنجائش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر تم اس کو وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے جانے کا حکم دیا۔ تو یہ جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ عورت کی صرف فرج استعمال کی جائے گی، دوبھر میں وطی کرنے سے شریعت نے حرام قرار دیا، یعنی اس کو شیطانی فعل قرار دیا کہ عورت کی پچھلے حصے میں وطی کی جائے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور یہ ہے کہ فرج ہی استعمال کی جائے گی۔ تو اس کو ہمیں خواتین کو بھی اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے اور مردوں کو بھی اس مسئلے سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ وہ گناہ سے بچ سکیں اور شیطانی فعل سے بچ سکیں۔ اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے قریب جانے کے لیے دعا بھی سکھلائی ہے تاکہ شیطان کے اثرات سے انسان محفوظ رہ سکے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس میں دعا آتی ہے، اپنے لیے بھی آتی ہے، اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا، شیطان کے شر سے، ہماری اولاد اور نسل کو بھی۔ تو شیطان کے شر سے بچے رہنا یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں اور دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اور عورت کی دوبر وطی کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی گندگی کی جگہ بتائی، اسی لیے یہاں پہ حکم ہے کہ جہاں سے تمہیں حکم دیا گیا نا، اجازت دی گئی، وہیں سے جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو یا ان سے محبت کرتا ہے یا انہیں دوست رکھتا ہے۔ تو دو باتیں اللہ نے یہاں پہ ذکر کی، ایک یہ کہ ہم توبہ کرتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، شیطان کے پیچھے نہ چلیں، شیطانی افعال سے بچیں، اور حیض میں بھی عورت سے تعلق قائم کرنے سے رکیں، اور دوبر میں بھی یعنی اس کے پچھلے حصے میں بھی تعلق قائم کرنے سے بچیں، اور پاک رہنے کی کوشش بھی کریں۔ پاک رہنے سے مراد یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی جنابت لاحق ہو فوراً غسل کر لیا جائے، اور اگر کسی کو ہمت نہیں ہو رہی یا کچھ ایسا مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کم سے کم وضو ضرور کر لے، یہی سنت طریقہ ہے، وضو کر کے پھر وہ تھوڑی دیر آرام کر سکتا ہے، اور فجر سے پہلے اس کو پاک ہونا ضروری ہے، غسل کر لینا، یعنی کہ تاکہ وہ فجر کی نماز وقت پہ ادا کر سکے۔ نساؤکم حرث لکم، آیت نمبر 223 جو چل رہی ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم ان شئتم۔ اب یہ دوسرا سوال بھی کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں بھی حکم ہوا تم اپنے کھیت میں جس طرح چاہو آؤ، وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بھیجو نیک اعمال۔ دراصل وہاں پہ عرب میں یا مدینہ پاک میں مردوں کے ہاں ایک تاثر عورتوں کے ہاں یعنی معاشرے میں یہ پایا جاتا تھا کہ اگر خاتون کوئی کروٹ کے بل لیٹی ہو اور مرد اس سے تعلق قائم کرے تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے، اس کی نظریں جو ہیں آنکھیں خراب ہوتی ہیں، نظر صحیح نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کی تردید فرمائی، ان کے اس سوال کا جواب بھی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح تم چاہو ان کے پاس آؤ، جس طرح چاہو آؤ، یہ حکم دیا۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں سے مرضی آؤ، یعنی ان کی دوبر استعمال نہیں کی جائے گی، اگر کروٹ کے بل بھی لیٹی ہوئی ہیں فرج ہی تعلق کے لیے وطی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ تو اپنے لیے آگے بھیجو، اس سے مراد یہ ہے ایک تو یہ کہ نیک عمل، یہ ایک نیک عمل ہے،
اور شریعت نے اس کو نیکی کا کام کہا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ صحابہ اکرام نے خوش ہو کے اللہ اکبر کہا کہ ہم تو اللہ کے رسول اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اسی لیے تو اجر ہے کہ یہ خواہش تم حرام راستے سے اگر پوری کرتے تو گناہ بھی تو کر سکتے تھے، لیکن تم گناہ سے رکے اور حلال اور جائز راستہ اختیار کیا، اس لیے اللہ نے اس میں تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی یہ اجر ہے تمہارے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے۔ حلال تعلق قائم کرنے میں اللہ نے اجر اور فضیلت رکھی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اپنے لیے آگے بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ تم اولاد پیدا کرنے کا سبب اختیار کرتے ہو اور پھر وہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے اور تم یہ اجر اپنے لیے آگے جمع کرواتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے جتنے بھی احکام نازل کیے ہم سب کا پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ تقوی اختیار کرو۔ ہر عمل کا مقصد، روزے کا مقصد تقوی ہے، نماز تقوی ہے۔ ہمیں ہر جگہ پہ اللہ نے تقوی کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ بھی جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی بیوی کی صورت میں، ان سے تعلق کی صورت میں، اپنی خواہش پوری کرنے کی صورت میں، اللہ سے ڈرنا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت میں میوزک لگائے ہوتے ہیں اور بےہودگی کے سارے سامان کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے لیے اجر کا سامان کرو، بجائے اس کے کہ تم شیطان کی پیروی کرو اور گناہوں میں الجھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو، جان لو تم رب سے ملاقات کرنے والی ہو۔ کس منہ سے پھر رب کے سامنے جاؤ گے؟ کیا کچھ کرتے رہے ہو؟ اللہ کے علم میں تو ہر بات ہر چیز ہے۔ تو اللہ نے پھر ساتھ ہی ذکر کیا بشر المومنین، مومنوں کو بشارت سنا دو۔ تو یہ کس چیز کی بشارت ہے؟ اجر کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی محبت کی، کہ اللہ نے فرمایا توبہ کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ کی دوستی کی، اللہ کی محبت کی، اور جنت کی اور اس کی رحمت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری فضیلتیں عنایت فرمائے اور ہمیں بھٹکنے بہکنے سے بچائے، اور ہمیں یہاں پہ بھی تقوی کا خیال رکھنے والا بنائے۔ آمین۔